اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج آن لائن سیشن میں ہمارے پاس لیکچر نمبر 20 ہے، اور بیٹا لیکچر نمبر 20 میں آج آپ کے پاس ٹاپک ہے حج کا۔ ہم نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہم چیپٹر 2 کو یہاں پہ شروع کیے ہوئے ہیں، اور چیپٹر 2 میں ہم نے حصہ اول ارکان اسلام کے بارے میں شروع کیا تھا، جس میں ہم نے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ کو پڑھا، اور آج ہمارے پاس ارکان اسلام میں سے 5واں رکن حج ہے، جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو بچوں، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حج کا لغوی معنی کیا ہے۔ لغت کی روح سے لفظ حج معنی رکھتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا اور زیارت کرنا۔ ٹھیک ہے بیٹا، 3 معنی ہم نے دیکھے۔ حج کا لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا اور زیارت کرنا۔ پھر ہم دیکھیں گے حج کا اصطلاحی یعنی شریعت اسلام کی روح سے لفظ حج کیا معنی رکھتا ہے۔ حج سے مراد خاص ایام میں مخصوص آداب اور شرائط کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کرنا اور مناسک حج ادا کرنا۔ ہم نے یہاں پہ خاص ایام اس لیے کہا کیونکہ عمرہ تو ہم سال میں کسی بھی مہینے میں ادا کرنے جا سکتے ہیں، لیکن حج کے لیے مخصوص مہینے اور مخصوص تاریخوں کا ہونا لازمی ہے۔ پھر بچوں، ہم نے دیکھا مخصوص آداب اور شرائط کے ساتھ، مطلب حج کے لیے آپ جاتے ہیں تو بہت سارے آداب ہیں، بہت ساری شرائط ہیں جن کا ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر جیسے کہ آداب میں شامل ہے کہ آپ فسق و فجور نہیں کریں گے، آپ گالی گلوچ نہیں دیں گے، آپ جھگڑا نہیں کریں گے، آپ ناحق کسی کا مال نہیں کھائیں گے، احرام کی حالت میں رہیں گے۔ تو بہت سارے مخصوص و آداب اور شرائط ہیں، اور بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی زیارت کرنا اور مناسک حج ادا کرنا۔ پھر ایک دفعہ آپ کے لیے دہراتی چلوں، حج کا اصطلاحی یعنی شرعی مفہوم ہے کہ مخصوص دنوں میں مخصوص آداب اور شرائط کے ساتھ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی زیارت کرنا اور مناسک حج ادا کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 97 میں بیان کرتے ہیں، حج کا ذکر کرتے ہوئے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور فرماتے ہیں اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کریں، من استطاع علیہ سبیلا، جو اس راستے کی طرف کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، ومن، اور جس نے کفر کفر کیا یعنی انکار کیا، فإن اللہ، تو پس بے شک اللہ غنی عن العالمین، نہیں پرواہ کرتا جہان کے لوگوں کی۔ تو بچوں، ہم نے یہاں پہ آیت دیکھی، دیکھیں اس کا ترجمہ آپ کے لیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا، اس گھر کا جو شخص قوت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی، اور جو نہ مانے تو پھر اللہ پرواہ نہیں رکھتا جہان کے لوگوں کی۔ اب یہاں پہ بچوں ذکر کیا گیا ہے کہ جو شخص قوت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی، مطلب آپ فائنینشلی بھی الحمدللہ اتنے اسٹرانگ ہوں کہ آپ اس حج کے خرچے کو برداشت کر سکتے ہیں، اور صحت بھی آپ کی اچھی ہے، کوئی بیماری نہیں جو آپ کو اس راستے پہ سفر کرنے سے روک نہ رہی ہو، یا پھر کوئی بھی ظالم حکمران جو ہے آپ کو روک نہ رہا ہو، تو پھر اگر اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اللہ کا حق ہے کہ آپ حج ادا کریں، اور پھر اگر کوئی تمام سہولتوں کے ہونے کے باوجود بھی حج کرنے کے لیے نہیں جاتا، اس عبادت سے روگردانی کرتا ہے، تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ہم حج کی عبادت کو ادا کرتے ہیں تو اس کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی فلاح رکھا ہے۔ حج کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تو اللہ تعالیٰ کو خود کو خاص کر حج کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے فائدے حج کی عبادت میں بھی رکھے ہیں، جیسے نماز، روزہ اور زکوٰۃ میں بھی ہمارے اپنے ہی فائدے ہیں نا بچوں، اسی طریقے سے حج میں بھی انسان کے اپنے لیے فائدہ رکھا گیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں
جو کوئی اللہ کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے اور دوران حج فسق و فجور یعنی گالی گلوچ سے، بری چیزوں سے باز رہتا ہے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یعنی وہ بالکل گناہوں سے پاک اللہ تعالیٰ اس کو کر دیتے ہیں، اس شخص کو جس نے حج ادا کیا ہو۔ اور بچوں یہ بھی یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ حج کی عبادت ادا کرنے سے مسلمانوں کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حج میں بھی انسان کے لیے، مومنین کے لیے فائدہ رکھا ہے، لیکن اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اس بات کو سمجھیے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جان بوجھ کے گناہ کرتے رہیں اور پھر ہم یہ ارادہ رکھتے ہوں کہ ہم جائیں گے، ہم حج ادا کریں گے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہم پھر لوٹ کر جب اپنے وطن کو واپس آئیں گے پھر ہم نے وہی کام کرنے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کو معاف نہیں فرماتے۔ اگر آپ نے توبہ کرنی ہے تو توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو ہمیں اس بات پر ہمارے دل کو راضی کر دے کہ جو گناہ ایک دفعہ ہو چکا، اے اللہ پاک ہم اس پہ شرمندہ ہیں اور ہم دوبارہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم سے وہ گناہ سرزد نہ ہو، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بھی مدد مانگیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی انسان گناہوں کے راستے سے چلنے سے بچ سکتا ہے۔ اور اگر یہ ارادہ رکھتے ہیں اور پھر کہ ہم انشاءاللہ آگے چل کر اللہ کے نیک کاموں کو سر انجام دیں گے، اس کے بندوں کو تنگ نہیں کریں گے، حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال رکھیں گے، تو پھر آپ کا حج بھی قبول ہوتا ہے۔ مطلب اس میں آپ کی نیت کا صاف ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ پھر میں انسان کے تمام گناہ معاف کر دوں گا، لیکن کچھ ایسے بدقسمت انسان بھی ہوتے ہیں کہ جو حج کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی یا تو حج ادا نہیں کرتے، یا پھر حج ادا کرنے جاتے ہیں تو پھر بھی جو ہے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا سکتے۔ یا بچوں یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ایک حدیث کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس صاحب استطاعت شخص کو نہ کوئی ظاہری ضرورت حج سے روک رہی ہو اور نہ کوئی ظالم بادشاہ اس کی راہ میں حائل ہو اور نہ کوئی روکنے والی بیماری اسے لاحق ہو، اور پھر بھی وہ حج کیے بغیر مر جائے، تو وہ ایک مسلمان کی نہیں بلکہ کسی یہودی یا نصرانی کی موت مرے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ اگر آپ حج کی طاقت رکھتے ہیں، آپ کے پاس روپیہ پیسہ بھی ہے، آپ کے پاس صحت بھی ہے، آپ کے گھر میں کوئی ایسی ذمہ داری بھی نہیں جس کو جو ہے چھوڑ کے آپ جا نہیں سکتے، تو پھر بھی اگر آپ حج نہیں ادا کرتے تو پھر دیکھیں اس شخص کے لیے کیا فرمایا گیا ہے کہ وہ ایک مسلمان کی نہیں کسی یہودی یا نصرانی کی موت مرے گا۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھی حج کی اہمیت، جب ہم نے دیکھا حج کا لغوی معنی، پھر ہم نے دیکھا شریعت اسلام کی روح سے لفظ حج کیا معنی رکھتا ہے کہ مخصوص دنوں میں مخصوص آداب و شرائط کے ساتھ بیت اللہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنا، مناسک حج ادا کرنا۔ پھر ہم نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 سے حوالہ قرآن حج کے بارے میں دیکھا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ حج کا مقصد اللہ تعالیٰ کا انسان کی فلاح ہی ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو کوئی اللہ کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے اور دوران حج فسق و فجور سے باز رہتا ہے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ پھر جو شخص اس کوشش کے لیے کہ میرے گناہ بخش دیے جائیں خود سے کوشش نہیں کرتا اور حج کے لیے نہیں جاتا، دیکھیں ان کے لیے پھر میرے نبی پاک نے کیا فرمایا ہے کہ جس صاحب استطاعت شخص کو نہ کوئی ظاہری ضرورت روک رہی ہو حج سے، نہ کوئی ظالم حکمران اس کے راستے میں حائل ہو، اور نہ روکنے والی کوئی بیماری اس سے لاحق ہو، اور پھر بھی وہ حج کیے بغیر مر گیا، تو وہ ایک مسلمان کی نہیں کسی یہودی یا نصرانی کی موت مرے گا۔ یہاں پہ بچوں ہم ذکر کریں گے اب جامعیت کا، حج کے بارے میں بات کریں گے کہ حج مجموعہ عبادات ہے۔ اب حج کی عبادت میں جامعیت پائی جاتی ہے۔ حج کیسے مجموعہ عبادات ہے، کیسے حج تمام عبادتوں کو اپنے اندر سموئے ہوا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں گے ہم کہ نماز بھی ہم پڑھتے ہیں حج کے دوران،
اور جب ہم اپنے بچوں گھر سے روانہ ہوتے ہیں حج کے لیے اور وہاں پہ جتنا ٹائم گزارتے ہیں اس دوران نماز بھی ادا کی جاتی ہے باقاعدگی کے ساتھ. اور پھر روزے کی کیفیت بھی ہے حج میں، کیونکہ انسان جب حج کے لیے جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی ہے. تو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، بری عادتوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، غیر اخلاقی کاموں سے اپنے آپ کو روکنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. تو اس طریقے سے حج میں روزے کی کیفیت بھی پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم حج کے لیے جب جاتے ہیں تو اس کے اوپر رقم خرچ ہوتی ہے، تو اس میں زکوٰۃ کا پہلو بھی پایا گیا ہے. اور اسٹوڈنٹس ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں تو اپنی فیملی سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے گھر سے، اپنی زندگی کی آسائشوں سے تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہم دور ہو جاتے ہیں. تو اس طرح حج میں جہاد کی کیفیت بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ جہاد کرنے کے لیے بھی انسان جب جاتا ہے تو وہ اپنے گھر سے، اپنی فیملی سے اور اپنی زندگی کی آسانیوں کو چھوڑ کر اللہ کے لیے جہاد کے لیے جاتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں جہاد کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل جہاد حج مبرور یعنی حج مقبول ہے. پھر بچوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی بات کو ایکسپلین کرتے ہوئے فرمایا حج کا سامان تیار رکھو کہ یہ بھی ایک جہاد ہے. اور دیکھیں حج مبرور خاص طور پر آپ سے جو ہے شارٹ کوسچن آنسر میں اس بارے میں کوسچن کیا جا سکتا ہے، اس لیے یہاں پہ آپ کے لیے میں نے الگ سے اس کو لکھا تاکہ بیان کر سکوں کہ حج مبرور سے کیا مراد ہے. یہ آپ سے کوسچن پوچھا جا سکتا ہے بچوں. تو حج مبرور یعنی حج مقبول وہ حج جو خاص اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے وہ حج مبرور یا حج مقبول کہلاتا ہے. شارٹ کوسچن آنسر میں آپ سے یہ کوسچن اکثر پوچھا جا سکتا ہے کہ حج مبرور کس کو کہتے ہیں اور حج مقبول کس کو کہتے ہیں. تو جو حج اللہ کی رضا اور خاص اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اپنی ذاتی غرض کے لیے نہیں، تو اس حج کو حج مبرور یعنی حج مقبول کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ بچوں ہم دیکھیں گے زائرین خانہ کعبہ کی کیفیت. زائرین خانہ کعبہ یعنی خانہ کعبہ پہ جب انسان کی نظر پڑتی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اس بارے میں نے یہاں پہ کچھ پوائنٹس لکھے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ایکسپلین کرنے کی آپ کو کوشش کروں گی. لیکن بچوں آپ لوگ تو جانتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے جو ہے اسٹوڈنٹس نے الحمدللہ حج اور عمرہ کیا بھی ہوگا، اور آپ اس بات کو جانتے ہوں گے، اس کیفیت کو سمجھ سکتے ہوں گے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ جب انسان کی نظر خانہ کعبہ پہ پڑتی ہے تو پھر انسان کو یہ پوری دنیا بھول جاتی ہے. خانہ کعبہ پہ جیسے ہی انسان کی نظر پڑتی ہے ایسے لگتا ہے کہ جو زندگی ہم پہلے گزار رہے تھے وہ تو بس ایک کھیل تماشا تھی. آج ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. انسان کے دل کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ کچھ بولنے کی جو ہے ہمت ہی باقی نہیں رہتی، حتیٰ کہ دعا کرنا یاد نہیں رہتا. انسان صرف اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے اور اس کی گھر کی زیارت میں انسان ڈوب جاتا ہے. تو یہ کیفیت ہر انسان کی اپنی ہے، لیکن تمام لوگوں کے بارے میں اگر آپ کسی سے بات بھی کریں حج جنہوں نے کیا ہوگا یا عمرہ کیا ہوگا، وہ سب آپ کو یہی بتائیں گے کہ جب اللہ کے گھر کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور اس پر پہلی نظر پڑتی ہے تو آنکھیں آنسوؤں کے ساتھ رونا شروع کر دیتی ہیں اور جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور انسان اپنی اولاد جو کہ اسے بہت عزیز ہے حتیٰ کہ اس لمحے ان کو بھی بھول جاتے ہیں اور صرف اللہ ان کو اپنے سامنے اللہ تعالیٰ کو محسوس کرتے ہیں. تو یہاں پہ آج میں نے کچھ پوائنٹس کے ساتھ آپ کے لیے کچھ باتوں کو جو حج کے دوران جو کہ ہم مناسک حج ادا کرتے ہیں تو ان میں انسان کو کس کس بات کا جو ہے خیال آتا ہے. دیکھیں جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں حج کے لیے
اور ہم اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، اپنے خاندان کو چھوڑتے ہیں پیچھے، اور ہم اپنے زندگی کی آسانیوں کو، آسائشوں کو چھوڑ کر جب اس سفر پر نکلتے ہیں اسٹوڈنٹ، تو ایسے لگتا ہے کہ بالکل ایسا ہی نمونہ کہ جب ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا اور ہم مرنے کے بعد آخرت کی طرف روانہ ہوں گے۔ تو ایک طریقے سے ہلکا سا انسان کو اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ جیسے ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، اسی طرح ایک دن ہم اس دنیا سے بھی رخصت ہو جائیں گے، اور اسی طرح اپنی فیملی، اپنا مال، اپنی زندگی کی آسائشیں چھوڑ جائیں گے۔ پھر بچوں جب میدان عرفات میں قیام کرتے ہیں نا، تو وہاں پہ پھر اس بات کا خیال آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر وحی فرمائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور بتایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور میں تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گیا۔ اور بچوں اس کے ساتھ ہی میدان عرفات میں قیام کے دوران اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، ان کی بیان کی گئی بہت اہم بات بھی ہمیں یاد آتی ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو ان کو تھام لے گا گمراہ نہ ہوگا، ایک قرآن اور دوسری سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طریقے سے پھر ہم قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، اور ہمیں خیال آتا ہے کہ ہماری زندگی گزارنے کے اصل اصول ان دو جو ہے، ایک کتاب قرآن اور دوسرا سنت نبوی میں مخفی ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ اور بچوں پھر جب وہاں پہ قربانی کرتے ہیں، جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، تو ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی یاد آتی ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بہت بڑی قربانی دی تھی، ہم آج اگر اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، تو وہ تو اتنی بڑی قربانی نہیں ہے۔ اصل قربانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی اللہ کی رضا کی خاطر، انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی تھی، اور اس وقت انسان کو یہ خیال آتا ہے کہ اس مقام پہ کتنی بڑی قربانی دی گئی اور اللہ کا حق ادا کیا گیا، اور ہم آج چھوٹی چھوٹی قربانیوں سے بھی کیسے گریزاں ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی نفسانی خواہشات کو نہیں دبا سکتے اللہ کی رضا کی خاطر، ہم اللہ تعالیٰ کے کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو جانتے بوجھتے اور اسلام کی تاریخ پڑھتے ہوئے بھی ہم جو ہے لاپرواہیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس وقت انسان پھر یہ دعا کرتا ہے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، جو پالنے والا سارے جہان کا ہے، کوئی نہیں اس کا شریک، اور یہی مجھے حکم ہوا اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ یہ دعا خاص طور پر بچوں آپ کی ٹیکسٹ بک میں بھی شامل کی گئی ہے، آپ اس کو توجہ سے یاد کریں گے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، جو پالنے والا سارے جہان کا ہے، کوئی نہیں اس کا شریک، اور یہی مجھے حکم ہوا اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ پھر بچوں مقام منہ پر شیطان کو کنکریاں جب مارتے ہیں، تو اس دن ہم مومنین مسلمان اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی آج جب اپنے گناہوں سے پاک ہو کر لوٹیں گے تو پھر شیطانی بہکاووں میں کبھی نہیں آئیں گے۔ آج ہم شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہم دل میں اس بات کا ارادہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم شیطان کے کسی بھی بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ بیت اللہ کے سامنے جب پہنچتے ہیں، خانہ کعبہ کے سامنے جب پہنچتے ہیں اور خانہ کعبہ پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے، دعا کیجئے۔ آپ ہمیشہ بچوں یاد رکھیں اس بات کو کہ جب اللہ پاک آپ کو یہ سعادت نصیب فرمائے اور آپ خانہ کعبہ کے سامنے جائیں، تو بے شک دل میں ہزاروں ہمارے دعائیں ہیں، لیکن ضرور یہ دعا کریں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی کوشش کریں کہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے دونوں جہاں کی فلاح اور کامیابی کو طلب کیجئے۔ اور پھر صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں، جب صفا و مروہ کے درمیان جو ہے ننگے پاؤں چلتے ہوئے جب ہم صحیح کرتے ہیں، تو اس وقت بھی ہم اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کر رہے ہوتے ہیں
اے اللہ مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر کاربند رکھ اور اس پر عمل کرتے ہوئے مجھے اپنے پاس بلا لے اور نفسانی خواہشات سے مجھے محفوظ فرما دے۔ تو بچوں، زائرین خانہ کعبہ کی کیفیت کو بیان کرتے وقت آپ ان تھوڑے سے پوائنٹس کو لیتے ہوئے اس کو بیان کیجئے، لیکن میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گی کہ جب آپ نے حج اور عمرہ کیا، یا ابھی ہمیں اگر نہیں بھی نصیب ہوئی یہ شہادت، پھر بھی ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ تو آپ جب اپنی قلم اور اپنے پاس جو ہے ڈائری لے کر بیٹھتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہوئے اس کیفیت کو خود سے لکھیں کہ آپ اگر عمرے کے لیے گئے، حج کے لیے گئے تو آپ نے کیا محسوس کیا، اور یا کہ اگر اللہ پاک آپ کو نصیب فرمائے گا تو اس وقت آپ کی دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو زائرین خانہ کعبہ کی کیفیت کو آپ اپنے الفاظ میں بھی بیان کیجئے، لیکن ان مختلف پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے لکھیں۔ یہاں پہ بچوں آپ کی ٹیکسٹ بک میں جو ہے مناسک حج کے بارے میں بات نہیں کی گئی، لیکن چونکہ حج کا موضوع ہے تو میں نے چاہا کہ کم از کم یہاں پہ ہم آپ کو مناسک حج کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے چلیں۔ سب سے آپ کے پاس مناسک حج دیکھیں، آپ نے یہاں پہ دیکھا تھا نا حج کے اصطلاحی معنی میں کہ مخصوص دنوں میں مخصوص آداب و شرائط کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کرنا اور مناسک حج ادا کرنا۔ تو مناسک حج کیا ہے؟ احرام باندھنا، تلبیہ کہنا، طواف کرنا، اور پھر صحیح اور منی میں قیام اور وقوف عرفات، مزدلفہ روانگی، رمی جمرات، جبکہ منی میں جہاں پہ 3 ستون نصب ہے اور ان کا ذکر کیا گیا، اور بچوں قربانی کا ذکر کیا گیا، اور حلقے راس یعنی جب قربانی کے بعد فارغ ہوتے ہیں جو ہے حج کرنے والے صاحبان تو وہ بال کٹواتے ہیں، اس چیز کا بھی یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور بیٹا یہاں پہ کچھ آپ کے پاس یہاں پہ مناسک حج کے 10 پوائنٹس یہاں پہ بیان کیے گئے، آپ ان کو پڑھیں گے، ان کو یاد کریں گے، اور یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں کہ حج کے کچھ فوائد ہیں، بے انتہا فوائد ہیں، جن میں سے چند کا ہم نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ حج کے پہلے ہم لکھیں گے فوائد، پھر ہم ان میں وضاحت کریں گے کہ حج کے انفرادی فوائد بھی ہیں، یعنی فرد واحد کو بھی حج کے کیا کیا فائدے ہیں، اور اجتماعی یعنی ملت اسلامیہ کو حج کے کیا کیا فوائد ہیں۔ تو بچوں سب سے پہلے جو فائدہ ہے حج کا ایک انسان کو، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا موقع ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے ہم محسوس کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حج ایک ایسا موقع ہے جس میں مومنین کو اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے، اور یہ دوسرا فائدہ ہے فرد واحد کو کہ وہ روحانی طور پر پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ابھی یہاں پہ بھی جو ہے اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ روحانی پاکیزگی سے کیا مراد ہے۔ تو انسان جب حج کے لیے جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ کی طرح سے پیسہ خرچ کرتا ہے، اور یہ کہ ہر طرح کی برائیوں سے بچ کر رہتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرتا ہے، قرآن مجید کو پڑھتا ہے، تو اس طریقے سے وہ اپنی روح کو پاک صاف کرتا ہے۔ اور یہ کہ حج سادگی کی تعلیم دیتی ہے۔ کیسے حج سادگی کی تعلیم دیتا ہے؟ کیونکہ حج کے دوران جب احرام باندھتے ہیں بچوں، 2 انسلی سفید رنگ کی چادروں سے جب احرام باندھا جاتا ہے تو اس وقت وہ احرام بھی ہمیں سادہ لباس کی، سادہ زندگی کی تربیت دے رہا ہوتا ہے، کہ ویسے ہم عام حالات میں تو جو ہے مختلف کلرز کو، مختلف ڈیزائنز کو پہننا پسند کرتے ہیں، لیکن دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے احرام کے بارے میں حکم دے کر کیسے بتا دیا کہ سادگی کو پسند کیا گیا، اور پھر ضبط نفس کی تربیت۔ حج کے دوران اپنے نفس پر قابو پانے کی پریکٹس ہوتی ہے۔ حج کے لیے جتنے دن بھی ہم وہاں پہ گزارتے ہیں، ہم اس دوران نہ تو کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، نہ ہم حرام کھاتے ہیں، نہ ہم کسی کا حق مارتے ہیں، نہ ہم فسق و فجور گالی گلوچ سے کام لیتے ہیں۔ تو بچوں اس طریقے سے انسان جب کچھ ٹائم کے لیے الرٹ رہتا ہے کہ نہیں میں نے یہ غلط کام نہیں کرنا ورنہ میرا حج قبول نہیں ہوگا، ورنہ میں گنہگاروں میں سے ہو جاؤں گا، تو وہ کچھ ٹائم کی جو پریکٹس ہے وہ ان کو عادی بنا دیتی ہے۔ جب وہ حج سے واپس بھی لوٹ آتے ہیں تو
تو بھی پھر وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ ایک مثال آپ کو چھوٹی سی دوں گی کہ رمضان کے مہینے میں جب ہم پورا جو ہے 30 دن تک روزہ رکھتے ہیں اور دن میں پانی نہیں پیتے، تو آپ لوگوں کے ساتھ اکثر لوگوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ رمضان ختم بھی ہو جاتا ہے تو ہمیں پیاس لگی ہوتی ہے، تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نہیں جی ہم تو روزے سے ہیں، اور پھر ہمیں اچانک یاد آتا ہے نہیں جی روزے تو ختم ہو گئے ہیں اور آج تو ہم جو ہے پانی پی سکتے ہیں۔ تو مطلب یہاں پہ وہ جو تھوڑا سا ٹائم ہے وہ پریکٹس ہے، وہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو ہمیں کچھ باتوں کے لیے کا عادی بنا دیتی ہے۔ تو اسی طریقے سے حج کے دوران جو ہم وقت گزارتے ہیں وہ ہمیں اپنے نفس پر قابو پانا سکھاتا ہے، اور بچوں حج گناہوں کا کفارہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک حدیث میں نے آپ کے لیے بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر حاجی دوران حج فسق و فجور سے باز رہتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یعنی حج کا فرد واحد کو ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہوتا ہے اور اللہ پاک اس کو پاک صاف کر کے لوٹاتے ہیں اپنے وطن کو۔ لیکن پھر یہاں پہ کہتی چلوں کہ نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، ارادے کا پکا ہونا ضروری ہے کہ ہم سے پہلے جو گناہ سرزد ہو گئے، الحمدللہ حج کی توفیق ملی اور اللہ نے ہمیں گناہوں سے پاک کیا، تو ہم آئندہ انشاءاللہ اپنی زندگی میں ان گناہوں کو دوبارہ نہیں کریں گے۔ اور بچوں اصول جنت کا ذریعہ ہے، جب آپ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لیں گے، پاک صاف ہو کر لوٹیں گے، تو پھر کیا دیکھیں وہ جب انسان پاک صاف ہو گیا گناہوں سے تو پھر انعام خداوندی جنت ان کو ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 اشخاص اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، جہاد کرنے والا، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا۔ تو یہاں پہ پھر میں یہاں پہ تذکرہ کروں گی کچھ اجتماعی فوائد ہیں۔ پہلے بچوں ہم نے دیکھا نا کچھ انفرادی فوائد ہیں، انسانی جان کو، انسانی نفس کو انفرادی طور پر بے انتہا فوائد ہیں حج کرنے کے۔ اب یہاں پہ ہم نے دیکھا ملت اسلامیہ کو کیا فوائد ہیں حج کرنے سے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ لوگوں کو آپس میں اخوت اور اتحاد فروغ پاتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم جو ہے مومنین جن کے بارے میں اللہ پاک بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوات، بے شک مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب یہاں پہ جب حج کے لیے جاتے ہیں نا تمام لوگ آپس میں جو ہے ایک جیسے ارکان حج مناسک حج ادا کرتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو وقت گزار رہے ہوتے ہیں اس سے اخوت اور بھائی چارہ فروغ پاتا ہے اور مساوات کا بھی ہمیں احساس ہوتا ہے۔ وہاں پہ پہنچ کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب لوگ برابر ہیں۔ بے شک اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، تمہارے قبیلے اور ذاتیں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، نہیں تو اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں بچوں مساوات برابری کا جو ہے بتایا گیا ہے۔ تو جب ہم ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، ایک ساتھ رکوع کرتے ہیں، ایک ساتھ سجدہ کرتے ہیں، ایک جیسا لباس جو ہے تنصیب کیے ہوتے ہیں، احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، تو اس سے مساوات یعنی برابری کا درس ملتا ہے کہ اللہ پاک نے لوگوں میں فرق نہیں رکھا ہے۔ پھر یہ کہ اقتصادی فائدہ بہت پوری دنیا سے جب مسلمان ایک خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک بہت سارے لوگ جو بہت ساری خرید و فروخت بھی کرتے ہیں بچوں، جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں یا جو مختلف ممالک سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے، تو اس طرح مسلمانوں کو وہاں پہ اقتصادی طور پر معاشی طور پر بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور مرکزیت ایک مرکز ہے جو تمام مسلمانوں کو جو ہے کھینچ لیتا ہے، ایک مرکز ہے جہاں پر تمام مسلمان جمع ہو جاتے ہیں، اور بہترین نظم و ضبط کی مثال آپ کو حج کے دوران نظر آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے والے ایک وقت میں
رکوع اور سجدہ کرتے ہیں تو اس وقت جو ڈسپلن اور اس وقت جو نظم و ضبط ہمیں نظر آتا ہے، یا حج کے دوران مناسک حج کرنے کی وجہ سے جو نظم و ضبط انسان سیکھتا ہے وہ بہت فائدہ مند ہے ملت اسلامیہ کے لیے۔ اور بچوں وہاں پہ جب امام صاحب خطبہ دیتے ہیں اور اس خطبے میں مختلف جو ہے قرآن مجید کی آیات کو لے کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لے کے لوگوں کی تربیت کے لیے بہت اہم باتیں خطبے میں جب ڈسکس کی جاتی ہیں، اور اس خطبے کو وہاں پہ حج ادا کرنے والے تمام لوگ بھی سنتے ہیں، اور اس خطبے کو اب پوری دنیا میں بھی سنایا جا سکتا ہے، تو اس ذریعے سے اسلام کی اشاعت ہوتی ہے۔ تو حج کے بہت سارے فوائد ہیں، ہمارے پاس حج کے بہت سارے فوائد ہیں، جن میں سے کچھ انفرادی ہم نے دیکھے اور کچھ فوائد ہم نے اجتماعی دیکھے۔ اب یہاں پہ آخر میں صرف ایک تھوڑی سی بہت پیاری بات، جس کو کہ حج کا موضوع ڈسکس کروں اور اس کے بارے میں بات نہ کروں یہ ہو نہیں سکتا۔ تلبیہ کے بارے میں بچوں آپ سے بات کروں گی۔ اللہ پاک کے لیے جب حج ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مومنین جو تلبیہ پڑھتے ہیں، جو کہ ان کو بہت خوشی اور بہت سکون دیتی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دیکھیں کیا فرماتے ہیں، حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک حمد تیرے ہی لائق ہے اور ساری نعمتیں تیری ہی دی ہوئی ہیں، بادشاہی تیری ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ آج ہمارے پاس حج کا موضوع تھا ارکان اسلام، چیپٹر 2 میں سے ہم پارٹ 1 ہم نے شروع کیا ہوا تھا، جس میں ہم نے کلمہ شہادت کو سب سے پہلے پڑھا، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ آج ہم نے حج کے موضوع کو تھوڑا سا بچوں یہاں پہ ڈسکس کیا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، آپ سب کے والدین کے لیے بھی دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم شہادت کو نصیب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ہر معاملے میں مدد فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔